اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 سے ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے آج شروعات ہے. تو یہاں تک چونکہ مضمون چل رہا تھا قبلے کی جو سمت اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھی تھی، بیت الحرام. تو اللہ پاک نے الحمدللہ اس میں ہم کو بتایا، ہم کو ہدایت دے دی ہمارے لیے کہ ہمارا جو قبلہ سمت ہونی چاہیے وہ کون سی. لیکن اس کے بعد یہاں ایک اور بڑی واضحات فرما دی. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی بس یہی نہیں ہے کہ یہ کہ پھیر لو چہرے تمہارے طرف مشرق کے یا مغرب کے، یعنی کہ کسی مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کر لینا اور بس ہاں جی ہم چونکہ ہم کو یہ پتہ چلا ہم اس لیے اس طرف آئیے، بس یہی نیکی نہیں. یہ بھی نیکی ہے لیکن یہی ہی نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، مگر نیکی یہ ہے، من جو آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور تمام نبیوں پر، وآت المال، اور لائے اپنے مال کو، علی حبہ، اوپر اس کے پسند کرنے کے، ذوی القربہ، یتیم اپنے قریبوں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور راہگیروں کے لیے جو رستے میں مسافر ہوں ان کے لیے، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کے لیے، وفی الرقاب، اور رقاب میں جو یعنی کہ کسی قرضوں کے تھلے دبے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، واقام الصلاۃ، اور قائم کرے صلاۃ، وآت الزکوٰۃ، اور آئے پاکیزگی کے ساتھ. یہاں صدقہ وہ پیچھے آ گیا اور یہ زکوٰۃ جو ہے پاکیزگی کے ساتھ آئے. والموفون بعہدہم اذا عہدہ، اور پورا کرے عہد کو، وعدے کو، جب وہ عہد کر لے. کوئی بھی اپنے دل میں عہد کا اپنا وہ جب وعدہ کر لیتا ہے تو پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر پورا کرے. والصابرین، اور صبر کرنے والے جو ہیں، فی البأساء، سختیوں میں، والضراء، تکلیفوں میں، وحین الباس، اور لڑائیوں میں، یعنی کہ لڑائیوں کی سختیاں ہو جائیں، کوئی اور مصیبتیں ہو جائیں، یا لڑائی کے وقت بھی ہو جائے تو بھی وہ صبر کرنے والے ہیں. اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ، صدقوا، جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی ہے جو متقین ہیں. الحمدللہ سورہ بقرہ کی شروعات میں متقیوں کی پہچان تھوڑی سی ہوئی تھی، تو یہ اس میں اور ان میں کافی یکسانیت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اس میں یہی وہ چیزیں دوبارہ دہرائی گئی ہیں، یعنی کہ یہ مومنوں کی جو نشانیاں ہیں. اور الحمدللہ نیکی اسی چیز کا نام ہے جو ان کے اندر میں آئے گی. تو یہ لازمی بات ہے، صرف یہی نہیں کہ آپ ایک طرف منہ کر لیں اور یہ چیزیں نہیں ہوں تو پھر تو لازمی بات ہے بندے کا ایمان کون سا ہے. ایک بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، جس طرح آتا ہے آگے ایک صورت میں، ارائیت اللہ جی ارائیت اللہ جی، آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے خواہش نفس کو معبود بنا لیا. تو یعنی کہ ایک بندے نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اور وہ مطلب اللہ کے راستے کے اوپر نہیں چلتا، اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتا، تو ان چیزوں سے مطلب پرہیز نہیں کرتا، بچتا نہیں، تو لازمی بات ہے وہ پھر اللہ پاک کی نافرمانیوں اور میں وہ گرفتار ہو. نیکی اس کی کون سی کام آئے گی. تو یہاں سے آگے الحمدللہ چونکہ یہ قرآن اللہ پاک کا بھیجا ہوا پیغام ہے اور اس میں اللہ پاک کا بھیجا ہوا نظام ہے، قانون ہے، تو یہاں سے قانونی وہ جو چند شکے ہیں، چونکہ انسان کے لیے، انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو
مطلب فساد کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تو ان کی پھر کیا سزائیں ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ پاک نے رکھی ہیں الحمدللہ قرآن پاک میں، کیونکہ یہ مکمل انسان کی انسٹرکشن بک ہے۔ اگر ایک بندہ کوئی مشین لیتا ہے اور اس کے انسٹرکشن کی بک کے مطابق وہ اس کو چلاتا ہے تو وہ مشین دیر پاک رہتی ہے، اگر وہ اسے خراب کرتا ہے، اس کے برعکس کرتا ہے تو وہ جلدی خراب ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ انسان کی انسٹرکشن بک ہے جو اللہ پاک نے بھیجی۔ اس سے پہلے تورات تھی، مطلب تورات، زبور، انجیل، ان سب میں بھی اللہ پاک کا قانون تھا، نازل فرمایا تھا۔ اس میں بھی اللہ پاک نے اسی طرح دفعیں رکھی تھی، کوئی قتل کر دے اس کا کیا بدلہ ہے، کوئی ظلم کرے اس کا کیا بدلہ ہے، کوئی یہ گناہ کرے اس کا کیا بدلہ ہے، کوئی وہ گناہ کرے اس کا کیا بدلہ ہے، ہر چیز کا اللہ پاک نے الحمدللہ وہاں بھی اسی طرح بیان ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی الحمدللہ اللہ پاک نے دوبارہ وہی چیزیں، کچھ چیزوں ان میں جو مطلب وہاں سے بدلی ہوئی ہیں، یعنی کہ جس طرح مطلب ہفتے والا دن تھا، اسی طرح مطلب کافی سارے احکام ہیں، جس طرح رجم کی سزا تھی یہاں کچھ اور آ گئی۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب قرآن میں اللہ پاک نے وہ اس کو رینیو کیا ہو، لیکن الحمدللہ یہ رینیو کس نے کیا؟ اللہ پاک نے خود۔ یہ نہیں ہے کسی اور کی ہمت نہیں ہے کسی کو بھی۔ وہاں جو بنی اسرائیل کے لیے بہت سارے جانوروں کی حرمت تھی، یہاں قرآن میں اللہ پاک نے ان کے لیے وہی حرمت رکھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے جس کے اوپر تھے۔ تو الحمدللہ تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے یہ اپنا قانون اور فیصلہ بھیجا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے قصاص، بدلہ، فی القتل، قتال میں بدلہ لکھ دیا گیا تمہارے لیے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، عبد یہاں پیچھے بھی میں نے پڑھا تھا کہ عبد، لوگ عبد کا مطلب بولتے ہیں عبادت گزار، آبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ بدلہ یہ اکثریت ترجمہ کرتے ہیں آبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، حالانکہ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یہاں بھی بات آ گئی۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جو کوئی معاف کر دے کسی اپنے بھائی کو کچھ بھی، فاتباع، تو اتباع کرے اس کی، بالمعروف ہے، بڑی نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، واداء، اور ادا کرے، الیہ بالاحسان، اور ادا کرے اس کا بدلہ احسان سے، نیکی سے، یعنی کہ اچھائی سے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ پاک نے اگر کسی کا کوئی بھائی کا قتل ہوتا ہے یا کوئی اس میں یعنی کہ وہ اس کا بھائی اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ پاک نے یہ تخفیف رکھ دی، ذالک تخفیف من ربکم ورحمت، اور یہ ہے تخفیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور رحمت تمہارے لیے۔ فمن اعتدی، اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ہے عذاب سخت دردناک۔ الحمدللہ یہ بات بڑی ایک اہم اور سمجھنے کی ہے، یہ اللہ پاک کا اتنا پیارا قانون ہے جو اللہ پاک نے انسان کے لیے نازل فرمایا۔ آج جو جمہوریت چل رہی ہے، اس جمہوریت کے قانون کی سزائیں، جو قتل کی سزائیں اکثریت، وہ ہمارے پاکستان میں تو، ہمارے اس ملک میں تو ہے کچھ مطلب اس کی موت کی سزا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی بعد میں جناب ٹوٹ کر 25 سال کی رہ جاتی ہے، کئیوں کو 18 سال کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے مطلب آگے بن جاتے ہیں، وہ بھی کنفرم نہیں ہے، جس طرح 100% اللہ پاک نے بھیجا تھا اس طرح کا نہیں ہے قانون۔ تو اسی طرح باقی بھی جمہوریت میں جتنے بھی دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے وہ کسی میں جناب 15 سال ہے، کسی میں 17 سال ہے، کسی میں جناب 10 سال ہے، کسی میں 8 سال ہے، اسی طرح کی مختلف ملکوں میں مختلف سزائیں ہیں قتل کی۔ تو ایک بڑی بات اہم ہے سوچنے کی، ایک بندے کو اگر فرض کریں قتل، اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا یا کہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیا، وہ بندہ جب جیل میں چلا گیا تو جیل میں جناب اس کو جو سزا ہوگی، اس سزا کے اس میں بھی آپ کو اگر 10 سال سزا ہوئی ہے تو وہ آدھی اس نے کاٹنی ہوتی ہے اور آدھی تو اسی طرح معاف ہو جاتی ہے، کوئی مافیا وغیرہ بھی اس کو ڈال دیتے ہیں، اس طرح کے کر کے وہ بندہ جلدی نہیں کراتے۔ تو ایک بندہ مطلب جس کو 10 سال سزا ہوئی ہے وہ 5 سال کے بعد باہر آ گیا ہے، تو وہ انہی گلیوں کے اوپر چلنے لگا ہے جن کے اوپر آپ کے بیٹے کو اس نے قتل کیا یا آپ کے بھائی کو۔ تو لازمی بات ہے ایک بندہ جس کے بیٹے یا بھائی کو قتل کیا ہے، اس کا وہ نفرت اس میں جاگے گی، وہ دیکھے گا جب اس کو اس کا جوش بڑھے گا، بولے گا اس نے میرے بیٹے کو مارا، تو وہ اس کے قتل کے ارادے میں کرنے شروع کر دے گا یا اس طرح کی کوئی عمل کرے گا، تو اس سے کیا بنے گا، اس سے فساد پھیلے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ پاک نے الحمدللہ اس فساد
کو روکنے کا جو اللہ پاک نے نظام بھیجا کتنا پیارا ہے الحمدللہ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ لے، یعنی کہ جو بندہ قتل کیا گیا اس کا بدلہ ہے موت، سزائے موت دے جائے، یہ تو بدلہ ہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ خود اس کو معاف کر دے، معاف کر دے، اس کو کچھ لے کر معاف کر دے یا بغیر کچھ لے کر معاف کر دے اس کو، تو جب معاف کر دیا پھر اگر وہ باہر گھومے گا تو پھر اس کے اوپر وہ نفرت نہیں کرے گا، یا اس کو وہ دیکھ کر اس کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا اس کے اوپر یا کوئی فسادی عمل نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اس کو معاف کیا۔ تو اس سے کیا رکے گا؟ فساد رکے گا، دشمنی بڑھنے سے رک جائے گی، زیادہ قتل و غارت ہونے سے رک جائے گی۔ تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کی ہے رحمت، سوچنے والوں میں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے الحمدللہ اس میں فرمایا دوسری آیت میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور لیے تمہارے قصاص میں حیات، زندگی ہے، یا اولو الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں الحمدللہ زندگی ہے سمجھنے والوں کی، جو نہیں سمجھتے وہ بولتے ہیں، کئی لوگ تو ایسے ہیں بولتے ہیں یہ جو، اچھا ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو ظلمانہ بولتے ہیں۔ ظلمانہ کیا بھائی؟ ظلمانہ تو یہ ہے کہ ایک بندے نے قتل کیا، آپ اس کو چھوڑ دو، وہ پھر جائے گا پھر کسی کو قتل کرے گا۔ ہاں اگر اس کو پتہ چلے گا کہ میری کوئی بخشش ہی نہیں ہے تو یہ معافی دینا تو وہ بندے کے اوپر آ گیا نا۔ پھر اگر کو خود بندہ معاف کر دے، یہ تو نہیں ہے اس نے چلو معاف کر دیا دوسرا معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، بندے کہتے ہیں خود بخود بندہ سوچتا ہے، وہ ڈر آ جاتا ہے۔ لیکن ایسے ملک بھی ہیں جن میں قتل کی سزا ہے زیادہ سے زیادہ مطلب 7 سال 10 سال 8 سال، تو وہ بولتے ہیں کیا ایک بندہ اتنا تنگ کر رہا ہے، مارو اس کو 4-5 سال بیٹھ آئیں گے، بس بات ختم۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ وہ کیا وجہ کیا؟ قانون ہی ایسا ہے۔ تو یہ فسادی کیا ہو گیا؟ یہ خود کر رہے ہیں نا فساد، جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے۔ اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق چلتے، جس نے انسان کو بنایا تھا اور اس کے لیے جس نے وہ انسٹرکشن اس بک اس نے بھیج دی، اگر اس کے مطابق وہ عمل کرتے تو آج یہ فساد کم ہوتے، یہ چیزیں رکتی۔ جرم کو سٹاپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ اپنے احکام نازل فرمائے، ان سے جرم رک جاتا ہے۔ لیکن دوسری سزاؤں سے جرم رکتا نہیں، وہ بڑھتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی امن پسند بندہ ہے تو اس کو وہ چاہیے کہ اس کا وہ عمل وہ کرے۔ دیکھیں اللہ کا نظام، اللہ کا حکم وہ ہے انسانیت کے لیے، وہی ہے بہتر سب سے انسانیت کے لیے۔ وہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے وہ حکم، کیونکہ ہر انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا آگے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیت، اگر یعنی کہ آ جائے کسی کو تم میں سے ایک کو کسی کی موت اور چھوڑ کر جانے والا ہو کچھ خیر، کچھ اچھائی، کچھ مال، تو وصیت کر دے للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے، بالمعروف ہے اچھائی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں کی۔ یہ وصیت کیا ہے؟ یعنی کہ جو اس کے پاس کوئی اور خیر چیز پڑی ہے، ایک تو اس کا مال ہے، مال کے اوپر جو مطلب جو ایک اللہ پاک نے آگے فرما دیا وہ حصے اللہ پاک نے رکھ دیے کتنا کس کا حصہ۔ لیکن یہ وصیت یعنی کہ جو بھی کوئی اور بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کے پاس ہو، مثال کے طور کے پر جس طرح مطلب ایسی جگہ ہے کوئی ایکسٹرا اس کے پاس دولت ہے یا کوئی خزانہ ہے جس کا مطلب وہ خود مطلب اس کے اندر ہے، جائیداد کے علاوہ وہ چیزیں ہیں، تو وہ چیز کا جو وصیت کر سکتا ہے کسی کو بھی، جس کو اللہ پاک اپنے والدین کے لیے کر جائے گا، مطلب جس کے لیے بھی وصیت کرے گی۔ ہاں جب بھی وہ جو مال جو اس کی جو اس کی جائیداد کا بٹوارا ہوگا وہ اس کی وصیت ہمیشہ اس کی پہلے دیکھی جائے گی، اس نے جو وصیت کی ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور جو کوئی بدل دے بعد اس کے سننے کے،
یعنی کہ ایک بندے کو نے وصیت کی تھی، اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ ایک بندے نے وصیت کر دی ہے، اور بعد میں ایک بندے نے اس کو، یعنی کہ جو اس نے وصیت کی اس نے اس کو بدل دیا کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی اپنے فائدے کی وجہ سے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ ہوگا اسی کے اوپر جو بدلیں گے اس کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا، اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ تو یہ رد و بدل جو ہوگی یہ بھی اللہ پاک دیکھتا ہے، ہر چیز اللہ پاک کے اندر، ہر چیز کے اوپر اللہ پاک نے احاطہ کیا ہوا ہے، تو لہذا یہ پھر ان کے اوپر گناہ ہوگا جو اس کو بدلیں گے۔ تو یہ بھی الحمدللہ اللہ پاک کا ایک قانون ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا، کتنی پیاری بات ہے، تاکہ ہمارے جو چیزیں جو گھریلو ہیں، اور کس کے لیے وصیت کا حکم فرمایا دیکھ لیجیے۔ فمن خاف، پس جو خوف کرے، من موسن جنافن، کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا، یعنی کہ کسی کی زیادہ اس نے طرفداری کر دی، کسی کی کم اس نے طرفداری کر دی، اگر کوئی بندہ اس کا خوف کرے، او اثمن، یا کوئی زیادتی اس نے کر دی، گناہ کر دیا، فاصلح بینہم، ہاں اگر وہ پھر اس کے بعد اصلاح کر دے ان کے بیچ میں، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ ہاں اس وصیت کو بدلنے کا ایک ہی صرف چانس ہے کہ وہ اگر کسی نے کچھ زیادتی کر گیا ہے کوئی دینے والوں کے اوپر، تو بندے دیکھیں کہ یار اس بندے نے تو یہ زیادتی کر دی، دینی کس کو تھی تو دے کس کو کیا۔ اکثریت علماء کے اندر یہ جو آیت ہے یہ بعد میں منسوخ ہو گئی ہے، اس میں وہ دوسری آیت جو ہے جو وصیت کی ہے وہ ہے، لیکن الحمدللہ قرآن میں یہ بھی ایک حکم ہے وہ بھی ایک حکم ہے، تو یہ دونوں بھی حکم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایک بندے کے پاس زیادہ جائیداد ہے یا کچھ ایسا مال ہے تو وہ بھی اس کے اوپر حق آ جاتا ہے کہ وہ وصیت کرے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی کو مطلب اسی طرح جناب، اور وصیت کس کے لیے کرے، یہاں وہ بھی حق اللہ پاک نے اس کے لیے کر دیا ہے، ان کے والدین کے لیے یا اپنے مطلب اگر قرابت والوں کے لیے۔ تو اگر اس میں پھر کوئی بندہ اس کو چینج کرنے کا صرف حق اسی کو ہوگا جب کوئی دیکھے کہ اس نے کسی نے جس نے وصیت کی ہے اس نے کچھ زیادتی کر دی کسی کے اوپر۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبا لکھ دیے گئے ہیں، علیکم الصیام تمہارے لیے روزے، صیام روزے، کما کتبا علی الذین من قبلکم جس طرح لکھے گئے تھے یہ تم سے پہلے لوگوں پہ کے لیے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ابھی الحمدللہ روزے اللہ پاک نے یہاں کلیئر فرما دیا کہ پہلے امتوں کے اوپر بھی تھے فرض، تو ہمارے لیے بھی یہ فرض آتے ہیں الحمدللہ، اور اس کا مقصد جو بیان فرمایا یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ کیسی بات ہے الحمدللہ، مطلب کیا ہوا کہ جب یعنی کہ آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے، دیکھیں روزے کے دن جب کوئی بندہ بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ کس طرح پرہیز کرتا ہے، کھانے سے بچتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ٹوائلٹ میں بھی جائے گا اکیلا بھی ہوگا پانی نہیں پیے گا یا کھانا نہیں کھائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، تو وہ پرہیزگاری کرتا ہے، اس سے بچتا ہے ہر چیز سے، ہر کھانے سے، اور کوشش کرتا ہے، یعنی اچھا مومن جو ہوتا ہے روزگار وہ ہر چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی جو عمل ہے، یہ جو عمل اس رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، یہ عمل مومن کے لیے، متقین کے لیے پوری زندگی کا ہے۔ روزے میں تو صرف کھانے سے بچنا ہے، لیکن روزے اور بغیر روزے میں ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم فرمایا، اور ہر وہ چیز کا عمل کرنا ہے جس کے اوپر اللہ پاک نے عمل کرنے کا فرمایا۔ تو یہ اس کی ٹریننگ ہے، روزہ، روزے میں وہ ٹریننگ لیتا ہے، اس کی ٹریننگ بنتی ہے، جو پرہیزگاری کا ٹریننگ ہے وہ اس کی ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس ہو جائے جو تم میں سے مریض، او علی سفر، یا ہو سفر میں،
فعدتم من ایام اخرى، تو پھر عدت اس کی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یہ ایک بات، یہ بہت اہم آیت ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا غلط فہمی ہے اس آیت میں لوگوں کو، یہ آج میں تھوڑی سی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یعنی کہ ایک بندہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن صرف ایک شرط کے اوپر کہ وہ اس کی عدت کو پورا کرے بعد میں، عدت کو پورا کرے بعد میں اس کو وہ روزے ضرور رکھنے ہوں گے۔ یہ ہر بیماری، ابھی کوئی مطلب جس طرح ہماری عورتوں کے مطلب ہمارے جو حیض کی ہوتے ہیں اوقات ہوتے ہیں، ان میں بھی ان کو بعد میں وہ پورا کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح ہر بیماری کے اوپر انسان کی کوئی بھی ہے تو اس کو وہ پورا کرنا اس کے اوپر لازمی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اوپر جو طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ دیں، یعنی کہ کھانا کھلائیں مسکین کو۔ ابھی یہ کیا ہو گیا؟ یہ پلس ہو گیا۔ یہاں یہ بہت غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے پھر روزے نہیں رکھ سکتے، چلو جی فدیہ دے دو پورا کر لو۔ نہیں، یہ پلس ہے، یہ جمع ہے۔ روزے کی تعداد وہ بھی پوری کرنی ہے، اور پلس اگر کسی کو طاقت ہے تو وہ کھانا بھی دے فدیہ، اس کا فدیہ بھی دے، یعنی کہ جو روزہ نہیں رکھا وہ روزہ بھی بعد میں رکھے، اور اس روزے کا نہ رکھنے کا فدیہ بھی دے جس کے پاس طاقت ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس طاقت ہے، وہ اس کا فدیہ بھی دے۔ ہمارے اکثر یہ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے جی پیسے ہیں بس ٹھیک ہے جی فدیہ دے دو بس روزے نہیں رکھو۔ نہیں، یہ بھائی کس نے بتایا؟ یہی تو غلط فہمی ہے جو ہمارے اوپر پھیل گئی، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے یہ باتیں کلیئر فرمائی، بالکل سیدھی ہیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، ہاں اگر کوئی اپنی اچھائی سے یعنی کہ روزے بھی رکھ رہا ہے اور پھر بھی نیکی کر رہا ہے، کسی کو مطلب کھلا رہا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر یعنی کہ تم روزہ ہی رکھو، یعنی کہ اس سفر میں اور بیماری کی حالت میں بھی اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں، بندے کی سوچ ہوتی ہے، یہ شیطانی عمل ہوتا ہے، وہ ڈالتا ہے کہ بندے کے اندر ہاں جی تم بیمار ہو تو یہ میں نے تو زندگی میں الحمدللہ بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں جو بوڑھے بندے، میں نے اللہ جانتا ہے بہت سارے ایسے واقعات۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا بوڑھا آدمی تھا، شوگر کا وہ مریض تھا، اور وہ جب روزے رکھتا تھا تو اس کی شوگر ہمیشہ کم ہوتی تھی۔ وہ بولتا تھا یار میری شوگر فٹ ہو جاتا، تو یہ کیا بات ہو؟ تو الحمدللہ یہ چیزیں اس طرح کی، یہ خالی جو ہے یہ انسانی وہ سوچ میں آتی ہے۔ اگر بندہ روزے کی حالت میں مر بھی جائے تو مرنا تو اس نے یہ نہیں کہ روزے کی وجہ سے، وہ تو موت کا وقت آئے گا تب ہی مرے گا، لیکن اگر روزے کی حالت میں مرے گا تو اللہ پاک اس کو اجر ہی دے گا۔ تو اگر بندے کا تقدیر کے اوپر ایمان اوپر سے کہے کہ ہے، پھر بندہ اس کی یعنی کہ وہ اس طرح کرے تو پھر انسان کی وہ اس میں خود کم عقلی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم سب گناہ گار، ہم سب سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ پاک وہ زندگی میں ٹھوکر لگاتا ہے تاکہ وہ ٹھاکر بن جائے، تاکہ وہ سیدھا ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہدایت جس کو اللہ پاک چاہے وہ اسی کو ملتی ہے۔ تو یہاں فرما دیا کہ اگر تم رکھو روزہ تو یہی تمہارے لیے بہتر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس وبینات من الہدی، ہدایت لوگوں کے لیے اور نشانیاں اور ہدایت، یعنی کہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، بینات بھی ہیں اس میں، اور ہدایت ہے اور فرقان ہے، اور علیحدہ سچ اور جھوٹ کا علیحدہ کرنے والی کتاب۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک نے نازل فرمائی رمضان میں الحمدللہ یہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں رمضان میں، یہاں یہ شروع ہوئی رمضان کے مہینے میں، اللہ عالم، کیونکہ نبی علیہ السلام پر جب یہ وقت
نازل شروع ہوا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کس وقت. تو یہاں تو جو اللہ پاک نے فرمایا رمضان، تو ہو سکتا ہے رمضان میں ہی شروع ہوا. لیکن کئی لوگوں کا عقیدہ ہے، سوچ ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ آ گیا. اللہ عالم، اس کے بارے میں جس کا علم نہیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو جو چیز ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. تو ہو سکتا ہے رمضان کے کوئی قرآن تو پورا ایک مہینے میں نہیں اترا، قرآن تو ماشاءاللہ بہت عرصے میں اترا. تو نازل فرمانا شروع ہو سکتا ہے اس وقت ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم. تو فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصومہ، تو جو کوئی بھی تم میں سے حاضر ہو اس میں، کوئی جو زندہ ہے، لازمی بات ہے حاضر ہے اس میں، تو وہ روزے رکھے اس کے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفر، یا ہو سفر کے اوپر، فعدۃ من ایام اخر، تو عدت پوری کرے وہ اس کی بعد کی. یہی بات جو پہلے بات آئی تھی وہی بات، اس میں وہ طعام کی بات نہیں لکھی کیونکہ لازم بات ہے اس میں فرما دیا کہ اوپر اگر جس کی طاقت ہے تو وہ علیحدہ کرے. یہاں ابھی دوبارہ کلیئر وہی بات فرما دی کہ تمہارے اوپر جب عدت نہیں، اس کی اپنا سفر میں ہو یا بیماری میں ہو تو اس کی عدت پوری کرو، یہ لازمی ہے. وہ جو ایکسٹرا چیز ہے وہ صرف مالداروں کے لیے، اگر مالدار ہے تو وہ اس کے اوپر ایکسٹرا ہے کہ وہ جناب فدیہ بھی دے سکتے. خیر، تو فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتا، بکم العسر، تمہارے لیے مشکل. والے تکملوا العدۃ، تاکہ تم پوری کر لو عدت. تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس نے ہدایت دی تم کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم ہو جاؤ شکر گزار. الحمدللہ، دیکھیں نا سب سے بڑی چیز ہے پرہیزگاری. تو پرہیزگاری کا اللہ پاک نے اسپیشل ایک مہینہ ہم کو ٹریننگ رکھ دی. ٹریننگ کتنی بڑی چیز ہے. کسی بھی ابھی آپ دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کو پھر وہ بعد میں پتہ چل جاتا ہے یار مجھ کو کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا. تو الحمدللہ روزے کا مقصد ہی اللہ پاک نے رکھا ہے ٹریننگ، تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو پرہیزگاری کر، ہمارا مقصد ہی سارا پرہیزگاری ہے. اللہ پاک تو پرہیزگاروں کا دوست ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور تاکہ تم اللہ پاک کو یاد کرو بہت زیادہ، اس لیے کہ اس نے ہم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ شکر کرو الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہم کو اتنی بڑا موقع دے دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب سوال کرتے ہیں آپ سے بندے میرے، غلام میرے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں تمہارے. جو اللہ کے غلام اللہ کا بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ پاک فرما دیتے، فرماؤ ان سے میں تو قریب ہوں. اجیب، قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے کی والے کی دعا کو جب وہ دعا کرے میں قبول کر لیتا ہوں. ابھی اللہ پاک نے فرما دیا قبول فرما لیتا ہوں، اس میں پھر دوسری تیسری چیزوں کو ڈالنے والا تو بیوقوف ہو گیا نا. اللہ پاک نے فرما دیا بغیر کسی ہیلے وسیلے کے میں دعا قبول کرتا ہوں. قبول فرما دیا، سیدھا سیدھا پیغام ہے. اس کے باوجود بھی بندے ہیلے ڈھونڈنے شروع کر دیں، وسیلے. اللہ پاک جو شارق سے بھی قریب ہے اس کے بیچ میں کچھ جناب اور وسیلے ڈالنے شروع کر دیں، تو یہ پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ بندے کی عقل ہی اتنی سی، جتنی عقل اتنا ہی بات. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّکُمْ یرشدون، پس تم بھی قبول کرو میری، یعنی کہ اللہ کی بات کو قبول کرو، اللہ پاک کے احکاموں کو قبول کرو، اور ایمان لاؤ مجھ پر. لعلکم، تاکہ تم ہو جاؤ سیدھائی کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر، رشد،
سیدھائی کی طرف تاکہ تم آ جاؤ۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو لازم بات ہے، یہ کیا ہو گیا؟ لے اور دے۔ پیچھے بھی فرمایا تھا آج کرو نہیں واز کرو کو، یہاں فرما دیا کہ میں تو دعا قبول کرتا ہوں، یہ بات اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، لیکن تم بھی کرو وہ جو تم کو یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوئے۔ تو الحمدللہ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے راتوں کو روزوں کی، رفثوا الی نسائکم، مباشرت کرنا، صحبت کرنا تمہاری بیویوں سے۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک نے ہم کو حلال فرما دیا تاکہ ہم راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکیں، رمضان کی راتوں میں سے، روزوں میں دن میں نہیں ہو سکتا لیکن راتوں میں آپ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکیں، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہوگی ہمارے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ہو ان کا لباس اور وہ ہے تمہارا لباس۔ لباس سے بات بڑی اہم بات ہے، یہ میاں بیوی کے ایک رشتے کی بات ہے۔ میاں بیوی ازدواجی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں دونوں کو یہ چیز مد نظر، یہ آیت میں یہ خاص طور پر یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے، جس میں اللہ پاک نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا۔ اکثریت ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، جب ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں کوئی کافی جب عرصہ گزرتا ہے یا تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو اس کی جو خامیاں یا اچھائیاں یا برائیاں ہوتی ہیں وہ دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ یہ نارمل، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، ہر کسی میں تقریباً اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، چیز کو ڈھانکنا۔ تو ڈھانکنے سے مراد کیا ہے کہ ان کے ایک تو لباس ہے، ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کو وہ پہن سکتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو چھپانا اور ڈھانکنا بھی ان کے لیے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی جو خاوند کے جو کمیاں ہیں وہ اپنی سہیلیوں سے بیان کرنا شروع کر دے، یا اپنی بیوی کی جو اچھائیاں نہیں ہیں وہ جناب دوسرے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے کہ میری بیوی اس طرح ہے، اس طرح نہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے۔ تو دونوں کو حق بنتا ہے کہ وہ آپس میں اس چیز کو مد نظر رکھیں اور جناب اللہ پاک کی وہ حدوں کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، اور جناب اپنے آپس میں ہمیشہ صلح رکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر وہ دوسرے معاملے آتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے، طلاق اور دوسری چیزیں، لیکن اللہ پاک نے ان سے بھی پہلے ہم کو الحمدللہ ہمیشہ رشتے کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ تو یہاں فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم، جانتا ہے اللہ کہ تم ہو کرتے خیانت اپنے نفسوں کی، فتاب علیکم، تو متوجہ کیا اللہ پاک نے تمہارے اوپر، وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے، فالآن، اور اجازت دے دی، باشروہن، کہ مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ، جو لکھ دیا ہے، لکم، اللہ پاک نے تمہارے لیے، یعنی کہ اللہ پاک سے اپنی نیک اولاد طلب کرو، اچھائی طلب کرو، اللہ پاک نے تم کو یہ اجازت دے دی الحمدللہ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے دھاگا سفید، من الغیظ، غیظ الاسود، 7 دھاگے سیاہ کے، من الفجر، فجر کے۔ اچھا یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے جو اس آیت میں بھی انشاءاللہ کوشش ہے میری ختم ہو، اور اصل بات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ اتنی بڑی محنت کی جاتی ہے روزے میں، اتنی محنت کر کے لوگ روزے رکھتے ہیں۔ روزے کو اگر آپ، روزے کا ایک وقت اللہ پاک نے مقرر فرما دیا اس آیت، ٹھیک ہے نا جی، روزہ رکھنے کا اور کھولنے کا۔
اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ نارمل سی بات، ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، ہر بندے کے ذہن میں ہے، اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے گا اس کے اوقات میں. یہ نہیں ہے کہ اگر روزہ رکھنے کا وقت ہے فجر کے وقت بند کرنے کا تو وہ جناب بند کرے جب فجر گزر گئی ہے، ٹائم گزر گیا. کیا خیال ہے؟ اللہ پاک نے یہاں رکھ دیا جیسا ہی سیاہ دہاری سفید دہاری سے نظر آنے لگ رہی. یعنی کہ کتنی پیاری سی بات ہے سمجھانے کے لیے کہ جب آپ دیکھو آسمان کی سیاہ، جب رات کو ہوتا ہے آسمان سیاہ ہوتا ہے، رات جو ہے سیاہ کے نام ہے، رات میں آسمان سیاہ ہوتا ہے. تو جیسا ہی سورج کی ابھی ابھرا نہیں ہوتا، جیسے رنگت تو اس کی چینج ہوتی ہے، تھوڑی سی سفیدی نظر آنی شروع ہوتی ہے، تھوڑی سی نیلک سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ وقت آ گیا بند کرنے کا. اس وقت آپ چھوڑ دو، یہاں حکم ہو. ابھی جو اس کے بعد بھی کھاتا رہے اور پھر بولے کہ میں نے روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ پھر اس کی سوچ. اللہ پاک کا حکم ہے کہ جیسا ہی یہاں تک، حتیٰ اللہ پاک نے یہاں فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ جیسا سیاہ دہاری سفید دہاری سے الگ ہو نظر آنے لگ گئی تو آپ وہاں سے بند کر بس روزہ کھانا پینا چھوڑ دو. اور یہ تو صبح کی فجر کے وقت، جہاں اچھا رات کی سیاہ دہاری اور سفید دہاری کا یہاں فجر میں ذکر فرمایا. کیوں فجر میں ذکر فرمایا؟ کیونکہ یہی کیفیت رات کو بھی تو ہوتی ہے، لیکن یہاں فجر کا لفظ کر دیا کہ فجر کے ٹائم اس وقت. ابھی رات کا جو بند کرے، جو کھولنے کا وقت ہے، وہ اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو اس کو پورا کرو پھر اس روزے کو رات تک، طرف لیل کے رات تک. ابھی رات تک پورے کرنے کا حکم ہے. ہماری اکثریت یہ عالم ہے کہ مغرب کے وقت جیسا ہی سورج غروب ہوتا ہے تو لوگ روزہ کھول دیتے ہیں. کوئی بندہ بھی، یہاں لفظ رات کا لفظ ہے، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات. تو کوئی بندہ بھی جو بھی ہے وہ دیکھ سکتا ہے ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر کہ کیا جب مغرب ہوتی ہے، وہ اگر وہی بندہ جو روزہ کھول رہا ہے یا رکھ رہا ہے، جو وہ آسمان کی طرف دیکھے مغرب کے وقت، تو کیا وہ رات کا ٹائم ہے؟ وہ خود دیکھے کیا وہ یہ رات کا وقت ہے؟ اس کا ذہن بولے گا، اس کا دل بولے گا، اس کا اندر کا ضمیر بولے گا نہیں بھائی یہ رات نہیں، ابھی رات نہیں، ابھی تو آسمان سامنے نظر آ رہا ہے. تو رات تو ہو جائے گی جب اندھیرا پڑ جائے گا. تو الحمدللہ رات تک پورا کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا سورج غروب کی طرف گیا ہے اور آپ جو ہے روزہ کھولنا شروع کر دیں. سورج غروب ہوا ہے اور ساتھ ہی جناب انہوں نے بٹن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، چلو جی روزہ کو. اللہ پاک کی غلامی کے لیے اپنے اوپر مصیبت کو سمجھ کر نہیں اللہ کی غلامی کو پورا کریں. اللہ کی غلامی جس طرح اللہ کی غلامی کا حق ہے اس طرح کیجیے. اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھ کر نہیں، شکر سمجھ کر پورا کیجیے. ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کی غلامی پوری کریں. اللہ پاک کے حکم اس لیے آئے ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی پھر شروع کر دیں. اگر آپ دیکھیں تو مغرب سے اور اس وقت میں زیادہ سے زیادہ 40 اور 45 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اس میں کوئی بڑی بات، پورا دن بندہ روزہ رکھتا ہے، 40 45 1 گھنٹہ بھی اگر زیادہ کر لے تو کیا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر لیکن ٹائم اس کے اوپر کھولے، جس ٹائم بند بھی اس ٹائم کرے جس ٹائم اللہ پاک نے فرمایا، اور کھولے بھی اسی وقت جب اللہ نے فرمایا، تب اس کا روزہ پورا ہو. بڑی اہم بات ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے وہ جو پہلی نظریں دیں اور ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی قبول نہ ہو، تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے قتل کیا. قتل کی وجہ کیا بنی؟ کہ اللہ نے اس کی قبول کر لی، میری قبول نہیں کی.
اور قبولیت نہ قبولیت کی کیا وجہ ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کی قبول کی جس نے دل سے دی، جس نے شوق سے دی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دی، جس نے بوجھ سمجھ کے دی اس کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہی بات ہے، اگر آج آپ روزے رکھیں گے بوجھ سمجھ کر، پھر پورا دن بھوکا ہی رہنے والی بات ہے، باقی قبولیت والی تو اس میں وہ بھی جلدی جلدی بند کیا تھوڑی لیٹ اور جلدی جلدی کھول لیا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ وقت اللہ پاک نے دے دیا، اللہ پاک نے جب روزہ رکھ دیا تو اللہ پاک نے الحمدللہ وقت بھی بتا دیا، کون سے وقت آپ نے بند کرنا ہے اور کون سے وقت کھولنا ہے۔ تو یہی دہاری والی جو بات اللہ پاک نے صبح کے وقت فرمائی، یہی بات اگر آپ رات کے وقت دیکھیں، تھوڑی سی دہاری نظر آ رہی ہے سفید، ساتھ ہی سیاہ ہونے والا ہے، تو جب سیاہ ہوگا تب رات ہو جائے گی، تو بس ٹھیک ہے، آپ کے سامنے بات آ گئی سیدھی سیدھی۔ اللہ پاک نے اپنی آیتیں تو بیان فرما دی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ تو یہاں سے الحمدللہ اللہ پاک نے فرمایا اس کو پورا کرو رات کے وقت تک۔ ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، کہ تم بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ اگر تم مسجد میں بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو، یہ ہر مسجد میں حکم ہے، یہ صرف اعتکاف کا ہی نہیں، ہر وقت مسجد میں، کسی وقت بھی آپ مسجد میں اپنی بیوی سے یہ نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو مت قریب جاؤ، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ ابھی یہاں قریب کا لفظ آیا، آگے ایک اور جگہ بھی قریب کا لفظ آئے گا، پھر میں آپ کو اس قریب کے لفظ کی انشاءاللہ ڈیفینیشن کروں گا۔ یہاں قریب کا لفظ آیا، یعنی کہ اس چیز حد کے قریب بھی مت جانا۔ حد پار کرنا تو بہت دور ہے، حد کو ٹچ کرنا بھی بہت دور ہے، حد کے قریب ہی نہیں جانا ہے۔ اگر لازمی بات ہے آپ بیوی کے ساتھ ہیں مسجد میں، تو آپ اس کو جناب بوسہ وغیرہ جو بھی ایسی حد کرتے ہیں، تو وہ لازمی بات ہے اس حد کے قریب جانے والی بات ہو جائے گی، قریب بھی نہیں جانا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ، آیات ہی، اپنی نشانیاں، للناس لعلہم یتقون، لوگوں کے لیے تاکہ وہ بن جائیں پرہیزگار، تاکہ وہ ان کا پرہیز کریں۔ اللہ پاک نے یہ نازل فرمایا تاکہ ان کے پرہیز کیا جائے، ان سے بچا جائے، ابھی عمل وہ کیا جائے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ تو اللہ پاک نے اپنی کتابوں کو الحمدللہ، اپنی باتوں کو نازل فرما دیا تاکہ پرہیزگاری کریں لوگ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور مت کھاؤ مال اپنے، بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل طریقے سے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے سے، فراڈ سے، چوری سے، فریب سے، کسی طریقے سے بھی مال کھانا اللہ پاک نے منع فرما دیا، وہ حرام ہو گیا۔ پرہیزگاری کرنی ہے تو ایسا عمل کبھی مت کیجیے۔ اوپر سے خود کو مسلمان بھی گنے اور دھوکے بھی کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے جی بس ہمارا کام چل رہا ہے، بس بات ختم۔ نہیں، فیئرلی بات کریں، جو بھی ہے سیدھی سی بات کریں، نصیب میں وہی آئے گا جو آپ کو لکھا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ تھوڑا سا آسرا کریں گے تب بھی وہی آئے گا، اگر نہیں کریں گے تب بھی وہی ہے، نصیب میں وہی ملے گا انشاءاللہ جو آپ کو اللہ پاک نے۔ تو لہذا آپ کو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ آپ عمل کیا کریں، کسی کا مال حق مت کھائیں۔ ولا تدلوا بہا، اور مت لٹکاؤ ان کو، لے کر جاؤ ان کو، یعنی کہ تدلوا، اس کا مطلب یہ جس طرح مطلب لٹکا دیا کسی کو کنویں میں، جس طرح ایک پانی کے لیے لٹکا دیا، تو یعنی کہ خود بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہ خود چلے جاؤ، لازمی بات ہے خود ہی مت جاؤ۔ اگر کسی کے مال کھانے کے چکر میں ہو تو ایک مقدمہ بن گیا، جس طرح مثال کے طور پہ زمین ہے، تم کو پتہ یہ میری چیز نہیں، تو ابھی کیا کرو، اس کو جناب لے جاؤ، کیس کر دو، پہ چلو جی میں جناب اپنا حاکم کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا میرے حق میں کر دے۔
میں کوئی جھوٹے موٹے ثبوت بنا کر اس کو پیش کر دوں گا، وہ میرے حق میں کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسی بات تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے میرے پاس آتا ہے اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اور میں کوئی زمین کا ٹکڑا اس کو دے دیتا ہوں، تو وہ یہ مت سمجھے کہ اس کو زمین کا ٹکڑا ملا ہے، بلکہ وہ سمجھے کہ اس نے جہنم میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے، کیونکہ لازم بات ہے اس نے اللہ پاک کے احکام سے ہٹ گیا۔ تو آپ اس طرح مت کیجئے، اس کو مت لے کر جائیے احکاموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھا جاؤ فریقم من اموال الناس، فریق ایک لوگوں کے مال کو، بالاسم گناہ سے، زیادتی سے، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ اس کو ایسے احکام کی طرف لے جائیں کہ چلو جی میں اس کے پاس لے جاتا ہوں، اسی میں میرا جناب وہ ہو جائے گا کہ میرا مجھ کو وہ دے دی جائے گی یا میرے وہ انڈر میں آ جائے گی، تو اس میں آپ زیادتی کر رہے ہو، لہذا اس چیز سے بچو۔ تو فرمایا یسألونک، سوال کرتے ہیں ہم آپ سے، انل اہلت، انل اہلت سے مراد ہے، یہ اہلت چاند کو بولتے ہیں، چاند جو ایک دو دن کے چاند ہوتا ہے اس کو، ویسے تو چاند کو قمر بولا جاتا ہے، لیکن جو ایک دن کی جو شروعاتی چاند ہوتا ہے اس کو اہلت، تو یہ جو دن ہوتے ہیں، لازمی بات ہے جب چاند نکلتا ہے اور جاتا ہے تو چاند ایک بہت چھوٹی سی حالت میں ہوتا ہے، تو آپ سے پوچھتے ہیں اس کی حالت یعنی کہ اہلت اس چاند کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہیا یہ ہے مواقیت للناس، وقت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے، والحج اور حج کے لیے، یعنی کہ حج کے اوقات اور وقت کے لیے۔ ابھی چاند کے حساب سے تاریخیں معلوم ہوتی ہیں ہم کو، کتنی کون سی تاریخ ہے کون آج، آپ ویسے تو آپ کو کیلنڈر دیکھنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر ابھی یہ جو ان کا کیلنڈر ہے جس طرح عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں تو آپ کو چاند کے اوپر آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کون سی تاریخ، اس کے لیے آپ کو کیلنڈر دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن جو فرض کریں جو الحمدللہ ہمارا کیلنڈر ہے، تو اس میں ہم جب دن دیکھنا ہوتا ہے، مہینے کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے یہ مہینہ چل رہا ہے، تو ہم چاند کو دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آج جانا کون سا تاریخ ہے۔ ہم کو یہ نہیں الحمدللہ کہ ہم کو کیلنڈر دیکھنا پڑے، یہ دیکھیں گے الحمدللہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ اس وقت بھی تھی، آج تو کیلنڈر ہے چلے، اس وقت تو کیلنڈر نہیں تھے، آج بھی آج جب آپ پورا چاند دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہاں بھئی آج تو 14ویں کا چاند ہے، یا اگر 15ویں کا مہینہ ہے تو 15ویں کا چاند ہے، پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ 30 کا اگر مہینہ ہے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے صرف چاند کو دیکھنے سے، یہ اللہ پاک کی ایک نعمت۔ تو یہ الحمدللہ اللہ پاک نے فرمایا، جب یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ سے کہہ آپ اس کو یہ فرمائیے کہ یہ وقت حاصل کرنے کے لیے اور حج کا، وَلَيْسَ الْبِرَّ اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی یہی نہیں ہے کہ تم داخل ہوا کرو گھروں میں اس کی پیٹھ کے پیچھے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگاری کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ جو بندہ جناب ایک دفعہ گھر سے نکل گیا ہے حج کے لیے تو وہ ابھی واپس جناب گھر میں نہیں جا سکتا، ہاں ابھی جب وہ جی مثال کے طور پر ایک بندہ کوئی چیز بھول گئے یا کوئی چیز یاد آ گئی تو وہ کیا کرتا تھا، وہ جناب پچھواڑے سے جناب چلو جی اس طرح کرتے ہیں، چلو دروازے سے جی، دیکھیں یہ بھی ایک ہیلا بازی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ بات کلیئر کرائی الحمدللہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہی نہیں کہ تم، یہ بات تو ابھی وہ خود ذہنوں کی بات ہے نا کہ نہیں جی یہ اس طرح ہو جائے گا، نہیں نہیں، اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا نیکی کیا ہے، پرہیزگاری کر رہے ہیں، تو پرہیزگاری کرو، اصل نیکی وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں سے اس طرف چلے جاؤ یا اس طرف چلے جاؤ تو آپ سمجھ رہے ہو کہ جی آپ نیکی کر رہے ہو یا بات کر رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا نیکی یہی ہے کہ تم اس میں نیکی کیا ہے، پرہیزگاری کرنے میں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا تو داخل ہوا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور پرہیز کرو اللہ کا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پائے۔ مقصد کیا ہے سارا، پرہیزگاری، اصل چیز ہے پرہیزگاری، تو پرہیز کرو اللہ پاک کے حکموں کے اوپر چلو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح اسی میں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کرتے رہیں، اللہ پاک کے حکموں میں ہیلے بازی کرتے رہیں اور بندہ سمجھے کہ میں جناب بچ بھی جاؤں گا،
روزوں کے وقت اللہ پاک نے بیان فرما دیے، اسی طرح قتال کے احکام اللہ پاک نے بیان فرما دیے، حج کے احکام اللہ پاک نے بیان فرما دیے، طلاق اور خلا طلاق اور وغیرہ کے حکم اللہ پاک نے نازل فرما دیا، ہر چیز اللہ پاک نے پوری کر دی۔ اس کے باوجود بھی آپ اس کو نہیں مانیں تو مطلب کیا ہے کہ آپ پرہیزگاری نہیں کر رہے۔ مطلب ماننا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ماننا کہ منہ سے کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، عمل دوسرے قانونوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، تو پھر کہاں مان رہے ہیں بھائی؟ مومن کے لیے تو سب سے اچھا جو قانون ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے الحمدللہ اپنا نظام، اپنا قانون ہم کو بھیج دیا، تو اس کو پہلے تو خود کے اوپر نافذ کرنا اور پھر اس کے اوپر اسی کو دنیا میں بتانا، پھیلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ چونکہ یہ قانون کی باتیں ہیں، یہاں سے انشاءاللہ آگے جو آیتیں شروع ہوں گی اس سے آج ہمارا اختتام چونکہ آیت نمبر 189 پہ ہوا، اور یہاں سے انشاءاللہ آگے ہماری شروعات ہوگی۔ الحمدللہ۔